بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا معاشرہ خوشی اور غمی کے مغربی نظریے پر عمل پیرا ہے، جہاں بچوں کے قرآن حفظ کرنے پر خوشی نہیں منائی جاتی بلکہ کسی میوزیکل کانسرٹ میں جا کر زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی خوشی بہت ہی کم محسوس کی جاتی ہے، جبکہ کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال کھانے کی خوشی انسان بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر غم کی کیفیات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اپنے بگڑتے ہوئے حال اور اخلاقی اقدار کا ماتم منانے کا وقت نہیں ملتا، مگر اپنے مفاد کے لیے لگائے گئے پیسے ڈوب جانے کا اور نوکری کے چھن جانے کا غم بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ نماز چھوٹ جانے کا غم شاید ہی آج کوئی محسوس کرتا ہو۔ ناظرین، اسی خوشی اور غم کی کیفیت سے متعلق ایک بہت ہی سنجیدہ سوال ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا تھا اور دریافت کیا کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ مسلمان خاتون تھی جس کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ یہ خاتون محض یہی سوال کرنے کے لیے برطانیہ سے ملائیشیا پہنچی تھی، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے لیکچر کے سلسلے میں موجود تھے۔ اس خاتون نے مائک پر آ کر سوال کیا کہ آج کے لوگ بہت سی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے تو وہ اپنے فائدے کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں۔ اچھی چیزوں پر بھی انہیں ملال ہوتا ہے، خاص طور پر جب لوگ مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہوئے ایک دوسرے میں خوشیاں پھیلا سکتے ہیں۔ Okay, I'm saying about the happiness, peaceful and manners. Nowadays, in here, people doesn't happy with a lot of things. They separate haters of their own because of their own of self reason. That's a lot happen. So my question is how to practice that happiness on daily basis. Because based on my experience, on there we live with a different culture and we didn't separate hates a lot. You know what I mean? And yeah, that's just my question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سن کر قرآن پاک اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ سچی خوشی قرآن پاک کی پیروی میں ہے۔ اگر کسی ملک کا کلچر قرآن پاک کے مطابق ہے تو آپ اس کلچر میں رچ بس جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی ملک کا کلچر قرآن پاک کے خلاف نہیں جاتا تو بھی آپ اس کو اپنا سکتی ہیں، لیکن اگر یہ قرآن پاک کے خلاف جاتا ہے تو آپ اس کی ہرگز تقلید نہ کریں۔ اگر یہ کلچر قرآن کے خلاف جاتا ہے تو یہ حرام ہے، اگر یہ کلچر قرآن پاک کے ساتھ ملتا ہے تو یہ مستحب اور فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی مغربی ملک میں جاتا ہوں اور پینٹ سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے کہ تم نے یہ سوٹ کیوں پہنا، تو میں کہوں گا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں مجھے سوٹ پہننے سے منع کیا گیا ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور میں سوٹ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ میں ایک چینل چلاتا ہوں جو مغرب میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ سوٹ والا بندہ ان لوگوں کو بڑا مناسب لگے گا، نہ کہ لمبے چوگے والا۔ یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنتے ہوئے مغرب کے کلچر کی تقلید کرتا ہوں اور قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں جو اس سے مجھے روکتی ہے، تو یہ مباح ہے۔ اس کا مجھے ثواب نہیں ملے گا مگر اس کی اجازت ہے۔ مباح یہ ہے کہ چاہے آپ پہنے یا نہ پہنے، کوئی ثواب نہیں اور کوئی گناہ نہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں نکر پہنوں گا تو اسلامی کلچر کے خلاف ہے، کیونکہ 70 کا حکم دیا گیا ہے، تو میں اس کلچر کی پیروی نہیں کر سکتا جو قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ دکھ اور غم ہمیں کمزور نہیں کرتے بلکہ روحانی اعتبار سے مضبوط اور توانا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان میں بہت سے مسائل سے نمٹنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، ایسے تجربات کا سہارا ملتا ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے غلط اعمال اور غیر ایماندار سوچ اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیکھ جائیں کہ کیسے دونوں کیفیات میں ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہے۔ If I'm following the culture of Western culture, but it's not going against the Quran, so wearing a suit and a tie is mubah. You don't get sawab for it, but it is permitted. Mubah, optional. Can wear, if you wear, no problem. Don't wear, no problem. But if I say that I want to wear shorts, now that is against the Islamic culture. There's a satar that is there. So I cannot follow the culture which is against the Quran and the Sunnah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ لیکچر ملائیشیا میں دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ملائیشیا میں آتا ہوں یا کوئی بھی شخص آتا ہے اور یہاں کا کلچر یہ ہے کہ خواتین اپنا سر ڈھانپ کر رکھتی ہیں، یہ اسلامی کلچر ہے اور مجھے اس کی لازمی پیروی کرنی چاہیے، یہ فرض بن جاتا ہے۔ مگر یہاں پر مرد حضرات ایک خاص قسم کی کالی ٹوپی پہنتے ہیں، یہ اسلام میں فرض نہیں بلکہ یہ مباح ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، اگر چاہیں تو نہ پہنیں، اس کا کوئی ثواب اور کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ مرد کے لیے اپنا سر ڈھانپنا سنت ہے، کسی بھی رنگ کی ٹوپی سر پر پہن سکتے ہیں
کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کرنے والی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز صرف اس لیے کرتی ہیں کہ دوسرے اس سے خوش ہو جائیں تو یہ جھوٹی خوشی ہے۔ جو بھی کریں ذہن اور دل میں یہی رکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو کفر کی طرف بلائیں تو پھر ان کی نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ ان کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جائیں۔ اگر وہ خلاف جائیں تو فرما برداری فرض نہیں، ورنہ آپ کے والدین چاہے مشرک ہوں ان کی ہر بات ماننا فرض ہے۔ ناظرین، یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دی کہ دوسروں کو خوش کرنے کا خیال کیسے ہمارے دل میں پنپتا ہے اور اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ اگر یونیورسٹی یا دفتر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے یہ لباس پہنا تھا، آج دوبارہ نہیں پہننا، تو آپ ہر دن کے لیے ایک الگ لباس کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ آج بھی کل والا ہی لباس پہنا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ تمہارا لباس تو کل سے مختلف ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خوشی جھوٹی ہے، یہ آپ کو عارضی خوشی دے سکتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کوئی بہن ایسا کرتی بھی ہیں لیکن ساتھ میں حجاب بھی لیتی ہیں تو یہ حرام نہیں، یہ مباح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی ثواب بھی نہیں، مگر یہ آپ پر ہی اثر انداز ہوگا۔ آپ اپنی خوشی کے بجائے دوسروں کی خوشی کو فوقیت دے رہی ہیں، جو کہ غلط ہوگا۔ You want to satisfy your neighbor, your friend. You're more bothered, that if I am going to the university, I should not wear the same dress which I wore yesterday or which I wore day for yesterday. So I have a different dress for Monday, different dress for Tuesday, different for Wednesday, different for Thursday. All this is fake happiness. Fake. It may get or maybe temporary happiness. It's not haram as long as you're wearing a proper hijab. But if you are doing things to satisfy people, as far as culture is concerned, if it is following Qur'an Sunnah, you should follow. If it is not against Qur'an Sunnah, not for mubah. If it is against, you cannot follow. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بتانا تھا کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول میں خوشی محسوس کرتا ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی خوشی کے نتیجے میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی خوشی ایک سچی اور روحانی خوشی ہوتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کے درست استعمال کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ اس کا اثر دیر پا رہتا ہے اور اسی سے ہی خود آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی روحانی خوشی ہوتی ہے جو خدا کے شکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر مکمل اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام میں خوشی کا تصور مختلف ہے، جو حقیقی ہے مگر ازلی ہے، اس کو کوئی فنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مسلمان پریشانی و غم سے دوچار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان پر بعض اوقات کچھ کیفیات غم کی بھی پیدا ہوتی ہیں یا آزمائشوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے امتحان کی صورت میں لیتا ہے۔ یہ جان اور زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے اور اس پر اللہ ہی کا حق ہے، وہ اس کو مختلف آزمائشوں اور غم کی کیفیات میں مبتلا کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ایک مومن کو اصل خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ملتی ہے، اور یہ نماز ہے، صبر ہے، شکر ہے، نعمت کا ملنا ہے، چاہے نعمت چلی بھی جائے مومن شکر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی صبر و شکر ایک مسلمان کے اندر خوشی و غم کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہالت اور اخلاقی قدروں کی پامالی بھی انسانی فطرت یا مسلمان کی فطرت میں دکھ اور غم کا باعث بنتی ہے، اور یوں وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے جو اصل پناہ گاہ ہے اور جس کی بندگی اصل مقصد حیات ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔